السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے بدر کے بعد کے واقعات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کے بعد کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی اور خبر لانے والے نے پکار کر کہا کہ لوگوں، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، اور قریش کے سردار میں فلا بھی قتل ہو گئے، فلا گرفتار کر لیے گئے، تو یہ خبر اتنی وحشتناک تھی کہ خبر سن کر ابو لہب گھسٹتا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، میرے نزدیک آؤ اور سناؤ، کیا خبر ہے؟ ابو سفیان بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دی، اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے وہ سفید رنگ کے تھے، اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے۔ اللہ کی قسم، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا، اس نے پوری طاقت سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹخ دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن یعنی ام فضل بھی موجود تھی۔ انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے یہ سخت لہجے میں کہا کہ تو اس کو اس لیے جو کمزور ہے، اس کو اس لیے مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز شکست کے بعد ابو لہب 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہا، طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اسے دفن کرنے کی جرات کسی کو بھی نہ ہوئی۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گڈھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے سے اس کی لاش کو گڈھے میں ڈھکیل دیا، پھر دور ہی سے پتھروں سے اس کی لاش کو قبروں کو پاٹ دیا۔ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی مہینوں تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ قریش کو جو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی عورتوں نے جو نوحہ کرنا شروع کر دیا، تو پھر انہوں نے جو سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو جب اس کا علم ہوگا تو وہ بہت خوش ہوں گے، چنانچہ انہوں نے ایک حکم جاری کر دیا کہ رونا منع ہے، سوگ منانا منع ہے، اور نہ ہی فدیے کے اوس قیدیوں کا مطالبہ کریں گے کہ مسلمان فدیے کی رقم کو بڑھاتے ہی نہ چلے جائیں کہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کر دی جن کے ذریعے سے مسلمانوں کا نقصان پہنچایا جا سکے، یعنی ان کا غصہ جو ہے بدر کے بعد اور زیادہ بھڑک اٹھا اور ان سے انتقام وہ لے سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے داؤں پیچ اور ان کے سینوں پر پلٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی، تمہارے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش رہیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ یعنی کچھ شادی کے لیے انتظام وغیرہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زیرہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم زیرہ کو فروخت کر دو یعنی بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زیرہ 480 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ شادی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی زرہ بیچ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یہ زرہ اسلام کے شاہ سوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام کو بلائے اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ درہم اس زرہ کے بدلے میں علی کو دے دو۔ ساتھ ہی انہوں نے زرہ کی بھی واپسی کر دی۔ بہرحال اسی طرح شادی کا خرچ پورا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی دعا فرمائی۔ غزوہ بنو سلیم۔ چنانچہ بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتے بعد اور کہا جاتا ہے کہ 2.5-3 مہینے بعد بنو سلیم نے مدینہ پر حملہ کے ارادے سے جمعیت فراہم کرنی شروع کر دی۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ اس کے بعد عمیر بن وہب جہمی اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنائی اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا، لیکن آتے ہی اسے پکڑ لیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا تھا۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا نیت لے کر آیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے سے اس بات کا معلوم ہو گیا کہ یہ قتل کے ارادے سے آئے، مطلب کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی، جبکہ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، تو اس کا مطلب اس نے وہ سمجھ لیا کہ یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سچے رسول، سچے نبی ہیں، تو اس لیے وہ اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ غزوہ بنو قینقاع۔ اس کے بعد یہود بنو قینقاع نے کھل کر شر اور عداوت کا مظاہرہ کیا۔ بنو قینقاع کس کو کہتے ہیں؟ بنو قینقاع کون تھے؟ یعنی بنو قینقاع یہ یہود ہیں۔ یہ وہ قبیلہ تھا جس سے یہودی عالم عبداللہ بن سلام کا تعلق تھا۔ اس قبیلے کی بہادری بہت دور تک مشہور تھی، حالانکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک معاہدہ بھی کر چکے تھے۔ تینوں قبیلوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی باہر سے آئے گا اکٹھے ہو کر مقابلہ کریں گے۔ اب یہاں جو انہوں نے باتیں کہی یہ اس سے معاہدے کے خلاف ورزی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو یہود تھے تو بنو قینقاع نے کھل کر شر اور عداوت کا مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے، محمد تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے نا آشنا لوگوں کو مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ اس طرح سے یہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں صبر فرمایا اور اس سے ان کی جرات اور بڑھ گئی، اور انہوں نے اپنا بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا، جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتہ کا دن تھا۔ 15 دن گزر گئے تھے کہ ذی قعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازرعات شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جہاں تھوڑے دنوں کے بعد اکثر کی وفات ہو گئی۔ غزوہ سویقو۔ ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا
اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا، یعنی وہ زندگی کی ہر لذت اور ہر عیش سے منہ موڑ لیا تھا اس نے، اس طرح سے اس نے قسم کھا لی تھی۔ تو چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا اور مدینہ کے اطراف میں ارید نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجوروں کے کچھ درخت کاٹنے اور جلائے اور 2 آدمی کو قتل کر کے فرار اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے، البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے۔ مسلمانوں نے کرکرات القدر تک ان کا تعاقب کیا، تعاقب یعنی پیچھا کیا، اور ستو وغیرہ اٹھا کر واپس لائے، اسی لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق ہو گیا۔ تو سویق یعنی عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں، اور غزوہ کرکرات القدر پڑ گیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ یہ شخص بڑا مالدار اور شاعر یہود تھا، ٹھیک ہے، تو یہ شخص بڑا ہی مالدار شخص تھا اور شاعر تھا اور یہودی تھا، اسے مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی، چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہجو کرتا تھا اور ان کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا تھا۔ غزلیہ اشعار کیا ہوتے ہیں؟ جن میں کسی عورت کو خوبصورت اور اس کے حسن اور اس سے محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے دشمنوں کی مداح کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا، حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہیں۔ یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو، اور اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے؟ جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نعیلہ، حارث بن عوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی۔ محمد بن مسلمہ ان کے امیر قرار پائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی۔ اس کے بعد کعب کے پاس آئے اور کہا، اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا، اس شخص نے کہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ مانگتا ہے، ہم سے صدقہ مانگا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ کعب کی بانچیں کھل گئی، بولا، واللہ ابھی تم لوگ بھی اور بھی اکتاؤ جاؤ گے۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے۔ اس کے بعد ابو نعیلہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کی کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکار کر نیچے اترے، کیونکہ وہ قلعہ کے اندر تھا اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھے تو بھی نہ چونکا، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابو نعیلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے عطر کی تعریف کی اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے قبر اور نخوت کے ساتھ اجازت دے دی۔ ابو نعیلہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سونگھایا، پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا، پھر 7 اجازت دی اور بھی اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کر لیا اور کہا، لے لو اللہ کے دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہ کر سکی۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی قدال اس کے پیڑوں یعنی زیر ناف پر لگائی اور چڑھ کر بیٹھ گئے۔ قدال آر پار ہو گئی۔ اللہ کا یہ دشمن اتنی زور سے چیخا کہ گرد و پیش ہلچل مچ گئی اور پھر وہیں ڈھیر ہو گیا۔
چیخ سن کر قلعے پر آگ روشن کی گئی، لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا، اور ایک مدت کے لیے یہودی صاحب بھی اپنے بلوں میں دبک گئے۔ سوریہ سوریہ کردہ سیریا کردہ جمادی الاولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا اور آپ نے حضرت سعید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ وہ قافلہ نجد میں کردہ نامی ایک چشمہ پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر یلغار کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیات گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور یہ قریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے تکلیف دہ مار تھی۔ یعنی آئے تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے تھے، لیکن ہوا کہ یہ خود ہی نقصان اٹھا کر کے گئے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔